قرآن کہے کہ ان کو فالو کرنا اور وہ ان کے مد مقابل آ جائے. تو قرآن ہمارے سامنے صحابیت کا، تابعیت کا اور عقیدے اور ایمان کا ایک خوبصورتی کے ساتھ فرق بیان کرتے ہوئے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے. قرآن واقعہ یہ بیان ہوتا ہے شق صدر کا، ہارٹ سرجری کا، کہ رسول اللہ کی 4 مرتبہ زندگی میں ہارٹ سرجری ہوئی ہے. 4 مرتبہ. ایک جب آپ 4 سال کے تھے، جب حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد کے ہاں آپ کو پرورش کے لیے آپ کو چھوڑا گیا. عرب کا ایک رواج تھا. 10 سال میں ایک جنگل سے آپ گزر رہے تھے، 2 افراد نے پکڑ لیا اور آپ کے سینے سے کچھ حصہ نکالا گیا. اور تیسرا اعلان نبوت سے پہلے، اور چوتھا آپ کے معراج کے وقت میں. یعنی حلیمہ سعدیہ، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، عینی شاہدین کون ہیں؟ سیدہ زہرا البتول. اور جن ایجز کی عمر کی میں نے بات کی، آپ حساب لگائیے 4 سال میں آپ کہاں تھے، 10 سال میں کہاں تھے. اس طرح صدر سے مراد کیا ہے؟ کیا سینہ چاک کیا ہے، ٹانکے لگائے ہیں، کچھ سرجری ہوئی ہے، کچھ عمل جراحت والا کام ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں پیارے، ہم نے آپ کے کندھوں پہ جو بوجھ تھا اس کو ہٹا دیا. گیا. اب یہ روایت ہے، یہ بنیادی طور پر جن راویوں سے ہے. میں صرف یہ دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ روایتیں ٹھیک ہے، ضعیف ہے، من گڑت ہے، کیا ہے. نہیں. انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ، اور ابو ہریرہ سے، اور جناب ام المومنین حضرت عائشہ سے. اگر صرف پانی سے نجاست دھلتی ہے، صرف پانی سے نجاست دھلتی ہے دوستو، کہ پانی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ قلب کی طہارت حاصل ہوتی ہے، قلب کے اندر سے نجاست کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، تو یہ پانی فرات میں بھی تھا، یہ پانی کربلا میں بھی تھا کہ امام حسین سید الشہداء ایک ایک یزیدی کو اٹھاتے اور فرات میں ڈبوتے جاتے. امام علی علیہ السلام جامع القرآن ہے. جامع القرآن ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، جلیل القدر عالم اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ صحیح سند سے یہ روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول کی زندگی میں ہی قرآن جمع کر دیا تھا. یہ امت بعد میں اختلاف میں نہ رہے، ورنہ رسول کس طرح غدیر خم میں یہ فرما سکتے ہیں کہ میں تم میں قرآن، اللہ کی کتاب اور اپنی عقیدت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب قرآن ہی سامنے موجود نہیں ہے. کون سی چیز ہے، کون سی کتاب ہے، کس گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ کتاب، کہاں موجود ہے، تلاوت کہاں ہو رہی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح آپ. تو رسول مشکوک باتیں نہیں کرتے، رسول واضح بات کرتے ہیں، کھلی ہوئی بات کرتے ہیں کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اے میرے لوگوں، میں تم میں قرآن اور اپنی عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَخُو رَسُولِهِ، اور رسول کا بھائی ہوں. وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں صدیق اکبر ہوں. لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ، نہیں کہے گا میرے بعد کوئی اس لفظ کو مگر وہ جھوٹا ہوگا. یعنی سنیت کا حقیقی اور درست مفہوم اہل البیت کی معرفت سے ہوگا. شیعیت کے لفظ کو زمانے کی خرابیوں اور ناہمواریوں سے گزرتے گزرتے آج جو مفہوم ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے وہ ایک خاص قسم کا مفہوم ہے. لفظ کے اعتبار سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کی جماعت، رسول نے یہ ٹائٹل علی کی جماعت کے لیے دیا، اور اس پر بے شمار دلائل گفتگو کی جا سکتی ہے اہل سنت کی کتابوں سے. لیکن پھر بھی بات یہاں ہوتی ہے دلائل اور براہین کی بجائے عقائد کو سامنے رکھ کے گفتگو ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور عقائد جو جس طرح ہمارے ہاں پیش ہوتے ہیں، نہایت افسوس کے ساتھ جس زمانے کے اندر ان کی تاریخ جاتی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس لفظ کو استعمال کریں جو رسول نے استعمال کیا. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ بجائے مناظرے اور ڈیبیٹ کی کیفیت پیدا ہونے کے افہام و تفہیم کی ایک کیفیت ہوگی. مثلا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام معصومین ہیں، معصومین، اب یہ لفظ معصومین سمجھانے کے لیے مجھے اپنے بھائیوں کو اگر میں سمجھانا چاہتا ہوں تو مجھے اس لفظ کو بتانے کے لیے ایک پورا تاریخی پس منظر بتانا ہوگا. معصوم کسے کہتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ کون سا ہے، ہدایت کہاں سے ملتی ہے، رسول نے کون سے رہنما چھوڑے، اور معصوم انسانی طبیعتوں اور خصلتوں اور بشری تقاضوں سے کس طرح بلند ہوتے ہیں.
یہ سارا فلسفہ سمجھاؤں گا تو اسے معصوم کا لفظ سمجھ میں آئے گا نا. لیکن اگر میں اسے یہ کہتا ہوں عقیدوں سے ہٹ کر قرآن کی اصطلاح میں بات کرتے ہوئے کہ ائمہ اہل البیت مطہرین ہیں، اختلاف ختم، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. قرآن جوڑتا ہے اور انسانی تشریحات اور انسانی تعبیرات انسان کو دور کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یا استدلال کے اعتبار سے درست نہیں ہے، استدلال میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن یعنی مثال کے طور پر، اور چونکہ میں شاید اپنے مدعا کو اگر بہتر لفظوں میں سمجھا نہ سکوں تو بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ کے حکیم الامت فرماتے ہیں انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اور مولوی کی زبان ہے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ مولائی بن کر آپ کے سامنے پیش کروں، تو کیونکہ پھر گفتگو یہی چل جاتی ہے کہ جناب، اور میں نے آج یہ کتابیں بھی آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں، سیر اعلام النبلاء شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کی، جن کا میں نے کل حوالہ دیا تھا، اور یہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، سلفی تھے. اس لیے کہ ہمارے ہاں رسم یہ چل پڑی ہے کہ جناب یہ جملہ آپ نے کہہ دیا تو اب اس جملے کے لیے آپ نے جناب کتاب کا ریفرنس دیجئے. تو ویسے تو گفتگو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی تھی اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اور قرآن و حدیث سے. تو عرض یہ کرتا چلوں، جیسے میں عقیدے کا لفظ ہے، عقیدہ قرآن میں اللہ نے جب گفتگو کی ہے تو ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے پورے قرآن میں. قرآن میں 5 بنیادی جماعتوں، 5 بنیادی گروہوں کا بیان ہوا ہے، 5 گروہوں کا، ان کے افکار و نظریات، ان کا چال چلن، ان کے بیہیویئرز، اخلاق، رویے، معاشرے اور سوسائٹی میں ان کا طرز عمل، آیا وہ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، نظریاتی اور فکری طور پر کیا ان کی اپروچ ہے، رسول کو وہ کیسے دیکھتے ہیں، رسول کی بات کو کیسے سنتے ہیں، کس درجے تک وہ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ 5 جماعتوں میں پورے جو 30 پاروں کا ہمارے سامنے قرآن ہے اسی میں موجود ہے. یہ 5 جماعتوں کا بیان کیا گیا ہے. عقیدہ قرآن میں بحیثیت کلامی مباحث کے ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، عقیدے کی، ایمان کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایمان مجھے سنی اور شیعہ اور جو بھی مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے سب کو جمع کرتا ہے. سورۃ العصر میں اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانہ گواہ ہو جائے، گواہ، اللہ گواہ بناتا ہے زمانے کو، وقت کو، ٹائم کو، اسپیس کو. والعصر، ہر زمانہ گواہ ہو. ان الانسان لفی خسر، انسان کی عقلی طبعی خصوصیات یہ خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو صاحبان علم ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو صالح ہوتا ہے. صالح عمل یعنی پروڈکٹیوٹی ہے اس عمل کے اندر، نتیجہ خیزی ہے اس عمل کے اندر. ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے اور ارد گرد میں رہنے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ایمان اور عمل صالح. اگر اس رستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر جاتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر اس پر ڈٹ جانے اور کھڑے رہنے کی وصیت کرتے ہیں. ایمان اور عمل صالح. رسول کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم چونکہ ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے اور ہماری یہ خصوصیات ہیں، تو یہود یا اس وقت کے لوگوں سے جب گفتگو ہوا کرتے تھے تو قرآن نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ انبیاء کی اولاد ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لے کہ ہم سب سے بہتر ہو گئے، تو تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہیں یہ نسبت حاصل ہو گئی کہ رسول کے زمانے میں ہو تو تمہارا ہر عمل قبول ہوگا. نہیں،
لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. یہ خصوصیت قرآن نے بیان نہیں کی کہ رسول کے زمانے میں اگر ہو تو سارے کے سارے برابر ہو. قرآن نے یہ کرائیٹیریا، یہ معیار قائم ہی نہیں کیا. اور یہ بات ہمیں تب سمجھ میں آئے گی جب ہم فرقوں اور عقیدوں سے باہر نکل کر قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن یہ کہتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے برابر ہیں؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ رسول کی محافظت کرنے والے، رسول کی حفاظت کرنے والے، ان کی پرورش سے لے کر ان کی زندگی اور دعوت و تبلیغ کے لیے محافظ ہو کر کھڑے ہونے والے اور جو بعد میں آئے برابر ہوں گے؟ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت اور آیت نمبر 100 فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقون اولون، یہ کہیں کہ جناب سارے برابر ہو گئے. سابقون اولون کون ہیں؟ یعنی سبقت لے جانے والے، جو پہلے آئے ان میں بھی سبقت لے جانے والے. یہ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو نبی نے اعلان بھی نہیں کیا نبی ہونے کا. یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول نے اپنی دعوت کے لیے جو گواہ بنایا، اپنی 40 سالہ زندگی کو بنایا. وہ زندگی کہاں گزری ہے اور وہ کیسے گزری ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے والسابقون الاولون، بھائی پہلوں میں بھی جو سبقت لے کر گئے، من المہاجرین والانصار، کیٹیگری کر دی قرآن نے، مہاجرین اور انصار، جنہوں نے دین کی خاطر مائگریشن کی ہے، ہجرت کی ہے اور دین کی خاطر انہوں نے نصرت پیغمبر کی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اب یہ ایک تیسری کیٹیگری بیان کر دی کہ جو وہ لوگ ہیں جو ان سابقون اولون کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سابقون اولون یہ علی کے ولایت کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں تو یہ بھی پیچھے چلتے ہیں. اور یہ قرآن نے ان کی جو اتباع ہے نا مشروط قرار دے دی، کنڈیشنل ہے. بھئی سابقون اولون انکنڈیشنل ہے، مطلق ہے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مطلق اور مقید کی. مطلق اسے کہتے ہیں کہ ایک بات آپ عمومی قانون جاری کر دیتے ہیں، اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. اور مقید یہ ہے کہ آپ شرائط لگا دیتے ہیں. سابقون اولون کوئی شرط نہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اب آگے جو تیسرا طبقہ ہے والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان، زندگی میں احسان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں ہیں تو اب تو بے احسان نہ ہو اور انہی سابقون اولون سے جنگیں کرنے لگ جائے. انہی السابقون اولون جن کی پیروی کا حکم دیا، قرآن کہے کہ ان کو فالو کرنا اور وہ ان کے مد مقابل آ جائے. تو قرآن ہمارے سامنے صحابیت کا، تابعیت کا اور عقیدے اور ایمان کا ایک خوبصورتی کے ساتھ فرق بیان کرتے ہوئے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآن تا محشر ہمارے لیے رہنما ہے. اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی لیے میں نے عرض یہ کیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اصطلاحات کو لے کر چلے کہ جو قرآن کی اصطلاح ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے، میں اپنی گفتگو کو کل ہی کی گفتگو سے آگے بڑھاتے ہوئے جو ہم نے تسبیح اور تنزیہ پر گفتگو کی، سورہ اسراء کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے کر چلے. اسراء اور زیارت کیا ہے؟ اسراء کہتے ہیں اسرا یسری اسراءن، عربی میں باب افعال کا صیغہ ہے. اسرا ماضی کا، لے چلا. اسرا سیر کرائی رات کے وقت میں. اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زیارت. زیارت کہتے ہیں وزٹ کرنے کو، وہ دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات کو بھی، کسی بھی وقت میں. لیکن اسرا جب ہوتا ہے تو وہ رات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسرا. اب اندازہ لگائیں، قرآن جب پیغمبر رسالت مآب کی جب عظمت بیان کرتا ہے
اور ان کا تعارف کراتا ہے تو قرآن کہتا ہے اسرا، لے کے چلا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے تو پوچھا کہ موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر اور خود کیوں آ گئے؟ فرمایا عجلت الیک ربی لترضی، یا رب میں اس لیے جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ آپ کو راضی کر لوں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں سورہ صافات کے اندر انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راہ دکھلائے گا. یعنی رسول محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی رفعت اور شان اور تعارف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار خود لے کے چلا ہے. اسرا بعبدہ، خود لے کے چلا. اسرا بعبد، فاعل اس کا جو ہے نا، جو کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات، وہ سبحان ہے. یعنی سبحان جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی، عربی میں کبھی بھی، یہ عربی گرامر کا نقطہ ہے، یعنی پوائنٹ ہے، پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ کبھی بھی زبر سے شروع نہیں ہوتا. عربی زبان میں کسی کتاب میں، کسی لغت میں، یعنی کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیں، ادب کی کتابوں میں، جو پہلا لفظ جو بولا جا رہا ہے زبان سے بھی، آپ وہ زبر سے شروع نہیں کر سکتے، آپ زیر سے شروع نہیں کر سکتے. شروع آپ نے کرنا ہے تو رفع سے، پیش سے. الحمد، دال کے اوپر رفع ہے. اسی طرح آپ مثال، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں زید ذاہب، زید جا رہا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ پیش سے شروع ہوگا. لیکن سبحان الذی نسب سے شروع ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں پر نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ ہو چکی ہے، بات کچھ ہو چکی ہے. جیسے بسم اللہ، با نے جر دیا ہے اسم کو، نام ساتھ نام اللہ کے، بھائی کیا؟ تو اس سے پہلے ایک بات آپ کے ارادے میں، آپ کے دل میں، وہ آپ پر چھوڑ دی ہے. ابتدا کرتا ہوں، ابتدی بسم اللہ، اشرع بسم اللہ، یا اختتم، میں اختتام کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جو بھی وہ آپ جو ورب کر رہے ہیں، آپ کا ایکشن ہے وہ اس کے مطابق ہے. اس لیے بسم اللہ صرف آغاز پر نہیں، اختتام پہ بھی ہوتی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں میں. تو سبحان اس سے پہلے ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں تسبیح کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی کہ جو منزہ ہے اور جو اپنے محبوب کو رات کے اس مختصر سے حصے میں لے کر چلا گیا، لے گیا. اسرا. اب ہماری اس جگہ پر بہت سارے مفسرین نے آیت کی تفسیر کی ہے اور ماشاءاللہ تفاسیر ہو رہی ہیں. کسی نے 50 صفحات لکھے ہیں، کسی نے 100 صفحات لکھے ہیں، اپنی اپنی محنتیں ہوئی ہیں. اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ جو اسراء جو رسول کو لے کر گئے، خواب کی حالت میں ہوئی. بعض نے کہا کہ صرف روح گئی، جسم یہیں پہ تھا. اسراء. اور یہاں پر معراج کی مناسبت سے واقعہ یہ بیان ہوتا ہے شق صدر کا، ہارٹ سرجری کا، کہ رسول اللہ کی 4 مرتبہ زندگی میں ہارٹ سرجری ہوئی ہے. 4 مرتبہ. ایک جب آپ 4 سال کے تھے، جب حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی سعد کے ہاں آپ کو پرورش کے لیے آپ کو چھوڑا گیا. عرب کا ایک رواج تھا. 10 سال میں ایک جنگل سے آپ گزر رہے تھے، 2 افراد نے پکڑ لیا اور آپ کے سینے سے کچھ حصہ نکالا گیا. اور تیسرا اعلان نبوت سے پہلے، اور چوتھا آپ کے معراج کے وقت میں، یعنی جب آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 50 سال کی تھی. 4 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اور 51 52 اس ایج میں آپ کی ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں. واقعہ شق صدر ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں. اس میں بخاری میں یہ موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. میں بغیر کسی اختلافی چیزوں سے گفتگو کرتے ہوئے صرف یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو رسول کے جسم سے نکالی گئی. بھئی 4 مرتبہ ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، شق صدر ہو رہا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الانشراح میں، الم نشرح صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے پیارے، ہم نے آپ کے سینے کو شرح عطا کر دی. انسان نے یا کسی فرشتے نے نہیں، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اس شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ کیا سینہ چاک کیا ہے، ٹانکے لگائے ہیں، کچھ سرجری ہوئی ہے، کچھ عمل جراحت والا کام ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں پیارے، ہم نے آپ کے کندھوں پہ جو بوجھ تھا اس کو ہٹا دیا. ووضعنا عنک وزرک. پیارے آپ کی شان کیا ہے اے مصطفیٰ؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک.
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کر دیا تیرے ذکر کو. یہ ہے تیری شرح صدر کہ تا قیامت جب تک اے مصطفیٰ تیرا نام لیا جاتا رہے گا، تیرا سینہ کھلتا رہے گا، تجھے ان لوگوں پر غم کرنے کی ضرورت نہیں. یہ لوگ یہ کیا کر لیں گے؟ نہیں، ان باتوں سے کبیرہ خاطر مت ہونا، ان باتوں سے دل کو چھوٹا مت کر لینا. اے مصطفیٰ اے پیارے، ان کی ان باتوں سے کہ جو یہ کبھی کبھی آپ کو نظروں کے ذریعے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کوئی شکست کھا جائیں گے یا آپ اپنی مقصد بعثت رسالت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اے پیارے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کے سینے کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو شرح کیا ہے، آپ کے ذکر کو، مقام کو بلند کیا ہے. اور ایسا مقام ہے کہ انبیاء خود چل کے یہاں آتے ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کروں گا اے پیارے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. اور مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ بروز قیامت رسول فرمائیں گے جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے میں راضی نہیں ہوں گا. رحمت للعالمین، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم اس مصطفیٰ کے ذکر کو بیان کرتے ہیں کہ جو مصطفیٰ نمازوں میں، سجدوں میں، تعظیم خداوندی کے وقت میں یہ کہتے ہیں پروردگار انہم لا یعلمون، یہ میری قوم ایسی ہے کہ جو علم نہیں رکھتی، ان کو معاف فرما دیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا حصہ تھا کہ جو نکالا گیا، جو سینے میں کچھ ایسی بات تھی. لکھتے ہیں کہ جناب شیطان کا حصہ تھا. روایت ہے، صحیح روایت جو ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے، یعنی صحیح بمانا یہ ہے کہ صحیح کتابوں کے اندر ہے. شیطان کا ایک حصہ نکالا گیا اور کہا گیا اس کی جگہ پر پھر آپ کے سینہ اطہر کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس کو واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا گیا، پانی سے دھو کر واپس رکھ دیا گیا اور پھر اسے سی دیا گیا. اب یہ جو روایت ہے یہ بنیادی طور پر جن راویوں سے ہے، میں صرف یہ دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ روایتیں ٹھیک ہے، ضعیف ہے، من گڑت ہے، کیا ہے، نہیں. انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ سے اور جناب ام المومنین حضرت عائشہ سے. یہ جو شق صدر کی روایات ہیں یہ ان تینوں سے. آپ یہ جن جن جگہوں کے اوپر ہے، بخاری میں، مسلم میں، آپ ان راویوں کو دیکھ لیں. یعنی سابقون اولون میں سے کسی سے یہ روایت نہیں ہے. جناب ابو ہریرہ کا اسلام کب ہے؟ خیبر کے موقع پر، ٹھیک ہے. انس بن مالک کہاں کے؟ مدینہ کے، بچے تھے، 10 سال خدمت کی رسول اللہ کی، بڑی خدمتیں ان کی، خادم رسول ہیں. لیکن دیکھیں نا، آئی وٹنس نہیں ہے نا، واقعے کے وقت میں موجود نہیں ہے، عینی شاہد نہیں ہے، عینی شاہد نہیں ہے. عینی شاہد کون ہے؟ جناب ابو طالب. حلیمہ سعدیہ، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا. عینی شاہدین کون ہیں؟ سیدہ زہرا البتول. اور جن ایجز کی عمر کی میں نے بات کی، آپ حساب لگائیے، 4 سال میں آپ کہاں تھے، 10 سال میں کہاں تھے، 40 سال میں آپ کہاں تھے، 53 52 سال 50 سال میں کس کے ساتھ تھے. 50ویں سال میں وصال ہوا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا. 53 میں آپ نے ہجرت کی ہے. جب آپ کی عمر مبارک 50 تھی تو 2 شخصیات نے وصال ہوا، جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام افضل التحیات والتسلیمات. یہ ہیں، ایک بھی روایت ان سے موجود نہیں ہے. یعنی جو اس وقت کے ہیں، سابق، جن کو قرآن کہہ رہا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور یاد رکھیے گا، یہاں پر نصرت سے مراد صرف انصار مدینہ ہونا نہیں ہے. انصار یعنی مدد کرنے والے، وہ خواہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، وہ انصار ہیں، وہ رسول کے انصار ہیں. یعنی جناب ابو طالب نے ہجرت تو نہیں کی لیکن وہ انصار رسول ہیں، کیونکہ رسول کی مدد کی ہے. یہاں علاقے چھوڑنا مقصد نہیں ہے، یہاں رسول کی خاطر قربانی دینا مقصد ہے. رسول کے ساتھ کون کھڑا ہے، کون رسول کے ساتھ نہیں ہے. اور بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة ينكحها او يتزوجها فهجرتها الى ما هاجر اليه.
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ان کی ہجرت اللہ کے لیے ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنی ہجرتیں وہ کسی علاقے کے لیے یا وہ کسی عورت سے نکاح کے لیے کرتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان کی ہجرت اسی دنیا کے لیے ہے. اور یہاں میں ضابطہ یہ دیتا چلوں کہ جو رسول نے، میں بیان کرتا چلوں کہ جو رسول نے ضابطہ دیا ہے لا ہجرت بعد الفتح. ہجرت جو ہے نا، ہجرت جس کو ہجرت شرعیہ کہتے ہیں، ہجرت شرعیہ وہ فتح کے بعد نہیں ہے. ویسے تو ثواب ہے ہجرت کرنے کا، مائگریشن کا، لیکن رسول اپنے زمانے میں بتانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک پورا پس منظر ہے دوستو. صرف اس جملے کو اگر لے لیا جائے تو بہت بڑا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب ہمدرد صاحب آپ نے کیا کہہ دیا، لیکن پورا سیاق و سباق سمجھنا ہوگا کہ رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ فرمانا آپ نے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، 8 ہجری میں. صلح حدیبیہ ہوا ہے 7 میں، 7-8 میں فتح مکہ. صحابہ یہ کہتے ہیں، براء بن عازب کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہم صحابہ صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں، صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. اب میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ توبہ کی، اتباع کی، اگر وہ ذہن میں رہے، مہاجرین، انصار اور متبعین. تو رسول یہ فرما رہے ہیں کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے. بھئی تم مکہ میں تھے، مکہ میں رہنا، اب یہاں مدینہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہا یہ لا ہجرت بعد الفتح؟ اور یہ روایت متواتر ہے، بخاری، مسلم اور تمام ہمارے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے، صحیح روایت. فتح کے بعد رسول نے اعلان کر دیا فتح مکہ پر. میرے صحابہ جو نئے مومن ہوئے ہو، ایمان لائے ہو یا اسلام لائے ہو، لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے. انصار یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں مدینہ میں رہائش اختیار کر لوں گا تو شاید میں انصار میں ہو جاؤں گا، یا شاید اس طرح سے مجھے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. رسول نے فرما دیا فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، تاکہ انصار مدینہ جو اپنی اجتماعیت کو محفوظ سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے علاقائی کلچر اور ثقافت کو جس طرح وہ جاننا چاہتے ہیں، اس میں وہ غیر محفوظ خود کو تسلیم نہ کریں. اور اسی میں آگے چلتے جائیں تو پھر کچھ حادثات اور واقعات ایسے رونما ہوئے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ پلٹ دیا گیا تاریخ کو اس افرادی قوت کو لے کر. تو اس لیے رسول نے پہلے فرما دیا تھا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ راوی ہیں، ان سے آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شق صدر ہوا، اور ان کی زندگی آپ جس دور میں دیکھتے ہیں اس دور میں انہوں نے خود کسی سے سنا ہوگا. اب خود کسی سے سنا ہوگا تو یہ بات الگ ہے، لیکن اگر خود بیان کرتے ہیں تو پھر اس زمانے کے ساتھ مطابقت نہیں ملتی ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعات ہوئے. اگر صرف پانی سے نجاست دھلتی ہے، صرف پانی سے نجاست دھلتی ہے دوستو، کہ پانی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ قلب کی طہارت حاصل ہوتی ہے، قلب کے اندر سے نجاست کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، تو یہ پانی فرات میں بھی تھا، یہ پانی کربلا میں بھی تھا کہ امام حسین سید الشہداء ایک ایک یزیدی کو اٹھاتے اور فرات میں ڈبوتے جاتے، اس کا تطہیر ہو جاتا، اس کا تزکیہ ہو جاتا. پانی سے نجاست نہیں دھلتی ہے. کہ آپ نے یہ کہا کہ جناب قلب میں ایسا کچھ تھا کہ جو نجاست کا حصہ تھا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. اور اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ تفسیر کب کی گئی اور حدیث کب لکھی گئی، تدوین حدیث کیوں ضرورت اس کی پیش آئی، اور راویوں کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا ھذا رافضی، ھذا شیعی، ھذا یفضل علی، ھذا فلان و ھذا فلان. کیوں گفتگو ہوئی ہے سب کچھ؟ اسی لیے کہ علم کا جو ماخذ تھا، کہ جہاں سے تدوین قرآن، تدوین حدیث جو جس ماخذ سے مل رہا تھا، مشکوک قرار دیا جائے. قرآن کے بارے میں بحث ہوتی ہے، قرآنیات کے طالب علم جانتے ہیں کہ قرآن کب مدون ہوا ہے، کس نے مدون کیا ہے، کس زمانے میں ہوا ہے، کتنی آیات ہیں، کتنی اس کے اندر صورتوں کی ترتیب کیا ہے، شان نزول کیا ہے، ایک آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ نظم کیا ہے، اور قرآن کی مشکل آیات کون سی ہیں، محکم کون سی ہیں، گفتگو ہوتی ہے نا. اور علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، جلال الدین سیوطی نے اور زرخشی نے البرہان لکھی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خود اگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے پیارے، آپ کو زبان کو جلدی جلدی پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. انا علینا جمعہ و بیانہ، اس کو جمع بھی ہم کریں گے، اس کا بیان بھی ہمارا ہوگا، اس کی تفسیر بھی ہماری ہوگی، اس کا بیان بھی ہمارا ہوگا.
آپ کو اس کے لیے زبان کو آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں قرآن کو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ بحث کہاں سے شروع ہو گئی کہ جناب قرآن کی تدوین کب ہوئی ہے، کتنے پارے ہیں، اور جناب وہ واقعات سارے۔ اور امام علی علیہ السلام جامع القرآن ہے، جامع القرآن۔ ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، جلیل القدر عالم اہل سنت، وہ کہتے ہیں کہ صحیح سند سے یہ روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول کی زندگی میں ہی قرآن جمع کر دیا تھا۔ یہ امت بعد میں اختلاف میں نہ رہے، ورنہ رسول کس طرح غدیر خم میں یہ فرما سکتے ہیں کہ میں تم میں قرآن اللہ کی کتاب اور اپنی عترت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب قرآن ہی سامنے موجود نہیں ہے، جب قرآن ہی نہیں ہے، جب قرآن کے بارے میں لوگ بعد میں شک کرنے لگ جائیں گے کہ جناب اس میں یہ قرآن مجید کے بارے میں ہی اگر امت مشکل میں پڑ جائے تو رسول یہ ارشاد ہی نہیں فرما سکتے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ورنہ سوال ہوتا ہے بھئی کون سا قرآن کہ جو آپ فرما رہے ہیں قرآن، وہ قرآن کدھر ہے؟ ہم اپنی زندگی میں بھی یہ جملہ اور محاورہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب میں یہ گلاس یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا میں کہتا ہوں جناب میں اپنی یہ فلاں چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ ہاں ایک چیز کا وجود ہے، ایک چیز اسٹیبلش کرتی ہے، ایک چیز ہے ہی نہیں اور میں آپ سے کہوں میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ تو سوال کریں گے نا کہ جناب کون سی چیز ہے، کون سی کتاب ہے، کس گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ کتاب، کہاں موجود ہے، تلاوت کہاں ہو رہی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح آپ۔ تو رسول مشکوک باتیں نہیں کرتے، رسول واضح بات کرتے ہیں، کھلی ہوئی بات کرتے ہیں کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اے میرے لوگوں میں تم میں قرآن اور اپنی عترت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول نے بالکل واضح بیان کیا کہ میں نے تمہارے درمیان میں قرآن کو چھوڑا اور اہل البیت اپنی عترت کو چھوڑا۔ اسرا بعبدہ، لے کے چلا اپنے بندے کو، بعبدہ، ساتھ اپنے بندے کے۔ با کا معنی کیا ہے؟ ساتھ، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے۔ اسرا، لے کے چلا، فاعل کون ہے یہاں پر؟ اللہ۔ اس میں ایک ہوا ضمیر ہے، ہوا، وہ نظر نہیں آ رہی لیکن اس میں موجود ہے۔ اسرا، لے کے چلا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے اسے چلنا، لیکن یہ جو لے کر جو میں کر رہا ہوں یہ اس میں ایک ہوا ہے، فاعل ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو باہر نکالیں، لفظ کے اندر سے باہر نکالیں تو ایسے پڑھا جائے گا سبحان الذی اسر اللہ بعبدہ۔ اسر اللہ، یہ اللہ، اللہ لے کے چلا اپنے بندے کے ساتھ، یعنی بندہ عبد صرف روح کا نام نہیں ہے، صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح کی ترکیب کا نام عبد ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ خواب کی حالت میں لے کر چلے گئے، عبد کو لے کر گئے ہیں، عبد، بندے کو۔ خواب کی وجہ سے آپ کسی پر مقدمہ قائم نہیں کر سکتے کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ قائم ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ ہو گیا تھا۔ جناب آپ کے خواب بندے کو تو نہیں دیکھا، آپ نے ایک ہیولا دیکھا ہے، آپ نے ایک شکل دیکھی ہے، کسی بات کو آپ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے، کچھ آپ کی بات کی وقت ہی نہیں ہے۔ صرف روح کے ساتھ آپ کہیں کہ جناب میں روح کے طور پر گیا، میں نے وہاں یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھا، آپ کا خیال بھی ہو سکتا ہے، آپ کے تصورات بھی ہو سکتے ہیں۔ عبد جو روح اور جسم دونوں کا نام ہے، قرآن نے فرمایا بعبدہ، ساتھ اپنے بندے کے، لیلاً، رات کے وقت میں، رات کے وقت میں، رات جس مقام سے اوپر گئے تو یہ تو دنیا کے لیے رات ہے، یعنی رات کو اس وقت کے اندر تھما دیا گیا۔ پھر جب آپ مسجد حرام سے ہو کر گئے، مسجد حرام الی المسجد الاقصی، دعوت ابراہیمی کے دو مراکز، بیت اللہ مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ ابراہیم نے دو مرکز قائم کیے ہدایت کے، اسی لیے ابراہیم جامع الامم ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو کہ حنیفاً یکسو ہو کر۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے کہ جو کل انسانیت، سب لوگوں کو، ساری اقوام اور امم کو، مذاہب کو وہ جمع کرنے والے ہیں۔ رسول سے کہا گیا آپ ان کے پیچھے اتباع کریں، اور اسی لیے ابراہیم نے ایک مرکز عرب میں اور ایک مرکز آپ نے فلسطین میں قائم کیا۔ اور اس کی جو اسٹریٹجک صورتحال ابراہیم نے اس وقت زمانے میں دیکھا اور کہا کہ پروردگار دنیا کے ہر کونے سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ انسانیت کا اجتماع ہو یہاں پر، بلا رنگ نسل مذہب کے، انسانیت کے اجتماع کے دو مراکز، بیت اللہ اور مسجد اقصی۔ یہ دعوت ابراہیمی کے مقاصد ہے۔ تو دوستو جب واپس آئے رسول نے فرمایا کہ میں وہ سارے مشاہدات اور وہ سارے واقعات جب بیان کیے تو اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے بارے میں
آ کر بیان کیا کہ کوئی حلیہ بیان کیا خدا کا، کہ میں نے کسی حلیے میں دیکھا کہ کچھ روایتوں میں اور کچھ فلسفوں میں، کلامی بحثوں میں خدا کے حلیے بیان کیے گئے، اور دعویٰ یہ ہوا کہ جناب ہم جیسی توحید تو کسی کی ہے ہی نہیں، ہم تو ایسی توحید نپی تلی بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل قرآن کے ساتھ ہے، ہم تو ایسی توحید۔ اور جب اللہ کی ذات کی باری اللہ کے بارے میں، تو آپ کو روایات میں اللہ جس عرش پہ بیٹھا، وہ عرش الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم کیا سے کیا باتیں ہوئی کہ وہ چرچراتا ہے، اس کی صورت ایسی ہے، ایک نوجوان کی شکل میں ہے، اور بال اس طرح سے ہیں۔ اور بخاری کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چلے بیان کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے خدا پوچھے گا، جب جہنم خوب تڑپ رہی ہوگی اور دہک رہی ہوگی تو وہ خوب جوش میں ہوگی، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں قدم رکھا جائے گا اور کہے گا اور یہ ہے خدا کے بارے میں توحید بیان کرنے والے۔ تو رسول نے کیا بیان کیا؟ کذالک نُرِیَ ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا تطابق اور ان کے ارتباط دکھا دیا کہ ابراہیم یہ دیکھ لو زمین اور آسمان کے اندر کیا سسٹم چل رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر لو، اللہ کی آیات کا مشاہدہ کر لو، اللہ کی آیات کا۔ اسی لیے فرمایا، کیا کہا آگے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھانے کے لیے لے کر گئے ہیں، اپنی آیات دکھا رہے ہیں، اپنی آیات کا مشاہدہ کرا رہے ہیں۔ اور اسی لیے کہ جب وہ آیات دیکھ کر رسول نے آ کر بیان کی، تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے ان باتوں کو ماننے والے جناب سید بطحا ابو طالب علیہ السلام، ذرا بھی شک اور ارتباط نہیں کیا، ریب نہیں کیا، ارتیاب نہیں کیا۔ کہا کہ بھتیجے کہاں تھے؟ فرمایا کہ خدا سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ کہا اچھا۔ تو اسی لیے یہ ہے صداقت، صداقت اہل البیت، صدیقیت کبریٰ کے مراتب کہ جس پر اہل البیت فائز ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کو چیک کر لیجئے گا آپ، ایپس میسر ہیں، 120 نمبر کی روایت ہے ابن ماجہ کی، اور ہمارے ہاں صحاح میں یہ 6 نمبر پر اس کو رکھا جاتا ہے، ابن ماجہ شریف کو۔ 120 نمبر کی روایت ہے، امام علی کہتے ہیں، امام کہتے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ۔ اس بات اپنا تعارف اہل البیت عبداللہ کے ساتھ کرتے ہیں، عبدیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَأَخُو رَسُولِهِ، اور رسول کا بھائی ہوں۔ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں صدیق اکبر ہوں۔ لا يقولها بعدی الا کذاب، نہیں کہے گا میرے بعد کوئی اس لفظ کو مگر وہ جھوٹا ہوگا۔ صلیت قبل الناس 7 سنین، میں نے 7 سال پہلے لوگوں سے رسول کی معیت میں نمازیں پڑھی ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر، مستدرک الحاکم النشاپوری کے اندر، المستدرک علی الصحیحین میں، ابن ماجہ کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، 120 نمبر کی آیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کی طرف آ کر صحیح سنت اور روایات کی جانب آئیں اور یہ دعوت فکر دیں کہ اہل البیت یہ کل انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی وہ مفہوم ہے کہ جو اس کو حاصل کر لیتا ہے، کہ قرآن کے اس مفہوم کو سمجھتا ہے، وہ عبد صالح ہوتا ہے۔ کون سا بندہ؟ عبد صالح۔ عمل صالح کی ڈیفینیشن قرآن کیا کرتا ہے؟ جو ایسا کام ہوتا ہے کہ جو رزلٹ دیتا ہے، نتیجہ پیدا کرتا، نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر کوئی دکان کھول دیتا ہے، کوئی بزنس چلاتا ہے، اگر وہ نہ چلے تو کیا کرے گا؟ شٹر ڈاؤن کر دے گا، بند کر دے گا، چلا جائے گا نا۔ اس کے لیے عقل مندی کا کام کیا ہوگا کہ جناب وہ بیٹھا ہوا ہے کاروبار کے لیے، لوگ نہیں آ رہے ہیں، کوشش کرے گا کہ جناب کسی طرح سے کچھ کام ہو جائے اور لوگ یہاں پر آنا شروع ہو جائے لوگ۔ لیکن اگر وہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس نے اس کو بند کرنا ہے، وہ بزنس کو بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ صلاحیت نہیں دے پا رہا۔ یا اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص ایک عمل کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا رزلٹ نہیں مل رہا، میں کیا کروں، رزلٹ سامنے نہیں آ رہا، ہمارے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو۔ لیکن جب معرفت ہوتی ہے تو اصحاب اولو العزم وہ اگرچہ رزلٹ کو نہیں دیکھتے،
وہ اگرچہ نتیجہ خیزی کو نہیں دیکھتے لیکن وہ عمل صالح نتیجہ خیز ہی ہوتا ہے۔ کربلا کا واقعہ کیسے نتیجہ خیز ہے؟ دنیا بھر کے دانشور اصحاب، اولو العزم افکار رکھنے والے، مثقفین، کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، آپ ان کی گفتگو کو سنیں، آپ ان کے بیانات کو سنیں کہ حسین کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیا نتیجہ خیزی تھی اس عمل کے اندر، کیا رزلٹ نکلا ہے اس کا، اور کس طرح سے ہمارے سامنے آج وہ روشن ہو سکتی ہے وہ بات اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نتیجہ خیزی کہتے کس کو ہے؟ کیا لاکھوں کا مجمع ساتھ چلانا یہ نتیجہ خیزی ہے؟ کیا رش جمع کرنا یہ نتیجہ خیزی ہے؟ کیا دکانوں کو وسیع کر دینا نتیجہ خیزی ہے؟ نتیجہ خیزی ہے کیا؟ قرآن نے کیا معیار دیا ہے؟ قرآن تو اکثریت کے بارے میں کہتے ہیں اکثرہم لا یشعرون، اکثریت کے پیچھے چلو گے یہ تو لاشعور ہوتے ہیں، ان کو تو جیسے لے چلو گے وہ چلیں گے۔ اور اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے، سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، سورہ یاسین، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا۔ یہ سمجھتے ہو کہ اکثریت مسلمان ہو گئی ہے عرب کی؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے سر جھکا لیا ہے، ہم نے تابعداری کر لیا ہے۔ اسی لیے جب میں نے گفتگو کے آغاز میں 5 جماعتوں کا ذکر کیا، انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ وہ 5 جماعتیں کون ہیں، قرآن ان کا کیا تعارف کرا رہا ہے، اور کیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآنی تاریخ کو لے کر چلیں، بشری تاریخ کو لے کر نہیں، بشری افکار کو نہیں، قرآنی افکار کو۔ ایک سیرت مصطفیٰ کی وہ ہے کہ جو کتابوں کے اندر انسانوں نے لکھی ہے، راویوں نے ترتیب دی ہے، محنت کی ہے اس کے لیے، اور ایک سیرت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے پیارے رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہیں۔ اور ایک سیرت وہ ہے کہ جو قرآن یوں بیان کرتا ہے، قرآن سورہ یونس کے اندر سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 100 فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے پیارے، اے حبیب، آپ کا رب اگر چاہے تو سارے کے سارے زمین میں جتنے ہیں ایمان لے آئیں گے، سارے مومن ہو جائیں گے، سب کلمہ پڑھ لیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ خدا کا پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا پروگرام نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں پر تلوار کے ذریعے زور و زبردستی کریں گے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہو جائے؟ نہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے روایت، یہ ایک سیرت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، پیارے کی زندگی بیان کرتا ہے قرآن، حبیب اللہ کی، رحمت اللہ عالمین کی۔ اور ایک روایت وہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا لا الہ الا اللہ، کہ میں سب لوگوں کو قتل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ لوگ اللہ کی گواہی دے دیں۔ اندازہ لگائیں سیرت مصطفیٰ جو قرآن بزبان خدا اور سیرت مصطفیٰ بزبان ملا، کہ روایتوں میں کیا سیرت بیان ہوئی، کیسے جمع کیا گیا ان روایتوں کو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایک کر کے، اس کو آہستہ آہستہ کر کے ایک موضوعاتی طور پر سمجھنے کی کوششیں ہوں، تاکہ دعوت فکر جائے کہ آج کے اس وقت میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں تک، ان سماعتوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکیں کہ جو تشکیک اور فلسفہ کی وجہ سے تشکیک میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور ان نوجوان دماغوں اور ذہانتوں تک کہ جنہیں اللہ نے صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، ہمارے ان بازو، ان نوجوانوں کی طرف کہ جو صرف اس وجہ سے کہ مذہبی طبقات میں موجودہ فلسفوں سے مقابلہ کرنے کی اور مذہبی بیانات سے ان کے مقابلہ کرنے کی اب استطاعت نہیں رہی، ایک حد تک درست بات ہے، ایک حد تک درست بات ہے، لیکن یہ بات تب درست ہوتی ہے کہ جب میرے بھائی، جب خدا کی قرآن میں جو سیرت مصطفیٰ بیان ہوئی ہے اس کے بجائے وہ سیرت بیان کی جائے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کچھ اونٹ چرا لیے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کے لیے آئے تھے اور رستے میں اونٹ چرا لیے، بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو ختمی مرتبت کے ہی اونٹ تھے۔ حضور کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو کہا کہ ان کو پکڑو، اور ان کو صحیح بخاری کی روایت ہے، عقیل اور عرینہ قبیلے، عرینہ باب استتابۃ المرتدین، کہ مرتدین سے آپ کیسے توبہ لیتے ہیں، اب توبہ کروانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان ہوا، کہا کہ ان کو پکڑا گیا اور پہلے تو ان کے لیے اونٹ کا پیشاب پیش کیا گیا،
کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا سے ان کے لیے جناب آپ یہ پئیں. اور پھر کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد ہر ایک کو آنکھوں میں سویاں پھیری گئی، پانی مانگتے تھے، پانی ان کو نہیں مل رہا تھا، لیکن رسول نے ان کی سزا کا یہ فیصلہ کیا، استغفر اللہ العظیم. ایک شخصیت اور صورت یہ پیش کی جاتی ہے ذات مصطفیٰ کی، اور ایک جانب قرآن ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے مصطفیٰ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ عظیم ہیں، آپ کے رویے، آپ معاف کرنے والے ہیں. فتح مکہ پہ آپ نے اعلان کیا اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اس دن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سید الخزرج انہوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو ہم خون بہائیں گے، آج عرب اپنے بدلے لیں گی، آج ہم مہاجرین سے، آج ہم قریش سے ان کے ظلم کا بدلہ لیں گے. سعد بن عبادہ نے اعلان کیا. رسول کے کانوں تک، گوش تک یہ الفاظ جب پہنچے، آپ نے کہا کہ سعد سے جھنڈا لے لو، ان کے بیٹے قیس کو دے دو جا کر، تاکہ یہ نہ ہو کہ مجھ سے جھنڈا کیوں لے لیا گیا. تو فوراً ہی پھر بیٹے کو دے دیا گیا، قیس بن سعد بن عبادہ کو کہا ان کو دے دو، اور کہو کہ خبردار آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا انتم طلقاء، تم آزاد ہو، جاؤ. اور من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن، کہ جو حرم میں داخل ہو گیا امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا امان میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اغلق بابا فهو امان، آج امان ہی امان ہے مصطفیٰ کی طرف سے. کسی کو کوئی مشکل نہیں پہنچائی مصطفیٰ نے، کسی کو بھی، اور نہیں جبری مسلمان کیا گیا، نہیں کلمے کے لیے کہ کسی کو یہ کہا ہو تلوار اوپر رکھ کر کہ کلمہ پڑھو. ایک بھی رسول اللہ کی زندگی کے اندر یہ واقعہ، آپ کی سیرت طیبہ کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا. اور یہاں پر پھر روایات کہ جناب قریدہ قبیلے کا اسے جس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ 900 یہود کا قتل عام ہوا، سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. انشاءاللہ یہ اس موضوع کی جانب میں آؤں گا آپ کی طرف، اور تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور عبدیت، مقام عبدیت بھی اپنے ذہنوں کے اندر اس کا تصور ہم پیدا کر سکیں کہ مقام عبدیت کیا ہے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، آپ کی بڑی نوازش ہوگی. اور ہمارے چینل کو بھی لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کروایا کیجئے. یہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ.